السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ اگر مرغیاں ڈائریا، موشن، اسہال میں مبتلا ہوں اور انہیں اس حال سے نکالنے میں تاخیر کا مظاہرہ کرنا ان کی صحت اور پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اس لیے جب بھی پتلی بجھی دیکھیں تو آپ اپنے پاس دستیاب مؤثر چیزوں کو استعمال میں لائیں۔ اور اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گھریلو، سستے، بااثر اور بآسانی دستیاب ہونے والے اجزاء شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کی دستیابی اس مقصد کے لیے کافی ہوگی۔ اسہال کو جلد سے جلد ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جتنی دیر چکن پتلی میٹھی کرتی رہے گی اتنی زیادہ مقدار میں مرغیوں کے جسم سے نمکیات اور معدنیات کی تیزی سے کمی واقع ہوتی جائے گی، اور اس کی کمی کا واضح اثر مرغیوں کے جسم میں پانی کی مقدار پہ پڑتا ہے جو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی ہے۔ مرغیوں کی قوت مدافعت بھی کم ہونے لگتی ہے، جو کہ ہمیں نڈھال جسم، کم بھوک پیاس، جسم میں کمزوری اور انڈوں کی کم پیداوار سوکڑا یا اموات کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہے جس کو ہم پنکی کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ بلیک کلر میں ہوتے ہیں، اس کو پوٹاشیم پر میگنیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بآسانی مل جائے گی۔ اس کا ہم ایک سلوشن بناتے ہیں۔ آپ فارمولہ کہہ لیں، 1 لیٹر نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچ پنکی کا ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر اس فارمولے سے جو سلوشن آپ نے بنایا ہے اس سے 1 چمچ لے کے 1 لیٹر سادہ پانی میں ڈالیں اور اپنے برڈز کو دیں۔ اس کو بناتے وقت اور پلاتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس برتن کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ پلاسٹک کا ہونا چاہیے۔ اگر پلاسٹک کا برتن نہ ہوا تو اس نے صحیح اثر نہیں کرنا اور آپ کے برڈ کو ڈائریا سے ریکوری نہیں ہونی۔ پنکی کا سلوشن بناتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس سلوشن کو تیار کر رہے ہوں تو سن لائٹ ڈائریکٹ اس پہ نہ پڑے۔ آپ کسی سایہ دار جگہ یا ارلی مارننگ یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے یا ایوننگ کے ٹائم پہ آپ اس کو تیار کریں۔ اگر ڈائریکٹ سن لائٹ بھی اس پہ پڑے گی تو پھر بھی اس کا وہ اثر واضح طور پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اپنے چکنز کو آپ جتنی جلدی پلا سکتے ہیں پلائیں۔ میں نے آپ کو 1 لیٹر کے حساب سے بتایا ہے، اگر آپ کے پاس برڈ زیادہ ہیں تو آپ اس کے مطابق بنائیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 لیٹر پانی ہے تو آپ نے اس میں 10 چمچ پنکی کے ڈالنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس برڈ تھوڑے ہیں تو آپ نے آدھا لیٹر پانی میں چھوٹا چمچ پنکی کا ڈالنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے برڈ کو یہ والا سولوشن دیں تو آپ اس سے پہلے اپنے برڈ کو فیڈ دیں یا کوئی خوراک دیں تاکہ ان کو پیاس لگے اور وہ یہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ یہ وہی سیم پروسیجر ہے جو ہم فلیشنگ کے وقت اور ڈی وارمنگ کے وقت کرتے ہیں تاکہ برڈ کو پیاس لگے اور برڈ یہ پانی زیادہ پیے اور انہیں اس پانی سے جلدی افادیت حاصل ہو، کیونکہ جتنی دیر گزرتی جائے گی ہمارے برڈ کے جسم میں الیکٹرولائٹ کا توازن بگڑتا جائے گا۔ یہ آپ نے 3 دن لگاتار استعمال کروانا ہے اور آپ نے چوتھے دن مرغیوں کی صحت دیکھتے ہوئے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو دینا ہے یا نہیں۔ کون سی وجوہات ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہمارے چکن ڈائریا میں مبتلا ہوتے ہیں؟ جتنی گندی جگہ، جتنا گندا ماحول برڈ کے لیے ہوگا، جتنا زیادہ پیتھوجن ہوگا جو اس کے نیچے زمین پہ برادہ ہے، ٹھنڈا اور پرانا ہوگا، وہ گیلا بھی ہوگا اور جراثیم والا بھی ہوگا، اتنا زیادہ آپ کے برڈ ڈائریا میں مبتلا ہوں گے۔ وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹس اور دوسرے ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے برڈ کو ڈائریا میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو، ایجنٹ کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے برڈ کو ڈائریا سے نکلوانا ہے اور اس کی ریکوری کرنی ہے، کیونکہ کنٹینیوس ڈائریا کی وجہ سے آہستہ آہستہ کڈنیز فیل ہوتی ہیں۔ کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے جس کو ہم واٹر بیلی کا نام دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ باقی آرگنز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ گدلا پانی اور خراب اور گندی فیڈ بھی اپنے برڈ کو دیں تو برڈ ڈائریا میں آہستہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ڈائریا ہوگا اتنی زیادہ نیچے زمین گیلی ہوتی جائے گی اور رزلٹ یہ ہوگا کہ برڈ پہ مختلف قسم کی بیماریاں اٹیک کریں گی۔ اگر زمین برادہ گیلا ہوگا تو مختلف قسم کی کیسز جنریٹ ہوں گی، آنتیں خراب ہونے کے بہت چانسز ہوں گے۔ اسی وجہ سے برڈ انٹرائٹس یعنی آنتوں کی سوزش یا کوکسی یعنی خونی پیچز جیسی بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چکن کا نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم انہیں جلدی ریکوری کرنے میں ناکام رہے تو لمبے عرصے کا بخار ہونا چکن کو لاحق ہو جاتا ہے، اور پھر برڈ کو کرونک ریسپائریٹری ڈائزیز یعنی CID جیسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو آپ کے برڈ کو ریکور ہونے ہی نہیں دیتی جب تک قدرت کی جانب سے اس کی امیونٹی بحال نہ ہو جائے یا آپ ان کا ماحول بالکل تبدیل نہ کر دیں۔ چکن کو جسم میں جگہ جگہ درد محسوس ہوتا ہے، جو خوراک کھائے گی وہ ومٹنگ کر کے، الٹی کر کے باہر نکال دے گی، اپنے اندر کمی محسوس کرے گی۔ مسلسل تناؤ ہو، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تب بھی برڈ ڈائریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی جسم ایک بار کمزور ہو جائے پھر الگ الگ بیکٹیریا، وائرس، جراثیم حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چکنز
کہ رہنے کی جگہ چاہے وہ اندر کی جانب ہو یا باہر کی جانب بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اچھی خوراک دیں۔ ڈائریا کی وجہ سے دن بدن چکن کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ایگز کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو فائنینشیل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی فیڈ کے اخراجات ہی پوری نہیں ہوتے۔ پنکی کے علاوہ اور بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ شاید آپ کو مہنگے پڑیں یا پھر ان کی اویلیبلٹی ممکن نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔